अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं गुलाम रसूल और आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स। नाज़रीन, जैसा कि पीटीएम का जलसा होने जा रहा है, इस हवाले से तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। कल जो जलसा है उस हवाले से पीटीएम ने जो हिकमत अमली तरतीब दी है, वहीं हुकूमती कोशिशें भी नज़र आ रही हैं कि किस तरह इस जलसे को नाकाम बनाया जाए। पंजाब और वफाकी हुकूमत का जो मौक़िफ़ है उसमें भी तज़ाद है। इस हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। उसके अलावा काबीना में जो रद्द-बदल हुई है उसके पीछे क्या कहानी है, इस हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट, यूट्यूबर, ब्लॉगर इब्राहिम कुंबर साहब। अस्सलाम वालेकुम इब्राहिम साहब, वेलकम टू शो। कैसा होगा ये जलसा? लाहौर ने तो बता दिया है, जलसा वैसे कामयाब हो चुका है। मरीम नवाज़ ने जो तर्क पैदा किया है लोगों में, और जिस तरह वो दीवाने वार लोग निकले हैं लाहौर की गलियों में, तो हुकूमत तो वैसे ही घबराई हुई है। उसमें फिर डेंट बढ़ गया है कि यार लोग इस तरह निकल रहे हैं, पता नहीं क्या, मतलब काफ़ी दिनों के बाद लाहौर में इस तरह जो है ना वो लोगों ने किसी लीडर का इस्तकबाल किया है, जिससे ये बंदा महसूस करता है कि यार वाकई आगे लीडर है कोई ना। या जो लोग वो समझते हैं, उन्होंने अपनी सारी वफादारियाँ मरीम नवाज़ के साथ उन्होंने उनका ऐलान कर दिया। तो जलसे कहाँ नाकाम होते हैं? ये पब्लिक जो गैदरिंग्स होती हैं ना, जो सियासतदान, जो सियासी पार्टियाँ होती हैं, वो पब्लिक के दम पे खड़ी होती हैं, और जब वो ऐलान करती हैं तो फ़कत हुकूमत ही कह सकती है और चवल लोग ही कह सकते हैं कि जलसे नहीं नाकाम। अच्छा, तहरीक नहीं नाकाम। मरियम का जो लबो लहजा है, जो अंदाज़ है, स्टाइल है, जिस तरह की स्पीच कर रही हैं, तो वो एक मैच्योर किस्म की लीडर होकर उभरी हैं। बिल्कुल मैच्योर वो होकर उभरी हैं। कई चीज़ें हैं मरियम कि ये तरबियत होती रही है, क्योंकि ये आप देखें ना, ये जो इक़्तिदार होता है ना वो कांटों की सेज होता है। तो इस दौरान या जब जो 99 वाला जो दौर था, उस दौरान मरियम पे या मरियम की वालिदा पे जो कुछ गुजरी है, ये सारी ये रिकॉर्ड होते हैं ना एक और इनको फीडबैक तो मिलता रहता है ना। फ़र्ज़ करें कि उस ज़माने में जो कुछ हुकूमत के साथ जो एस्टेब्लिशमेंट करती रही होती थी, तो उसका फीडबैक तो उनके बच्चों को तो पता होता, पब्लिक को नहीं होता। बाहर वो बात नहीं कर सकता कोई वज़ीर-ए-आज़म, वो भाई ये गद्दारी हो जाएगी, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का ये लग जाएगा, फलां हो जाएगी, लेकिन उनके बच्चों को तो पता होता है ना होता क्या रहा है यहाँ पे। ये सब कुछ होके अब मरियम उस स्टेज पे पहुँच चुकी है कि उनके साथ हुकूमत में या अपोजिशन में होता क्या रहा है। तो अब वो खुल के बात कर रही हैं, अब मान भी रहे हैं, लोगों को भी समझ आ गई है, लोग भी उनकी बात मानते हैं, लोग भी उनको कबूल कर चुके हैं। वो एक बिल्कुल मैच्योर और ज़बरदस्त किस्म की लीडर हैं इस वक्त। अच्छा, माजी में हमने देखा मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और मियाँ नवाज़ शरीफ सियासी तौर पर हरीफ होते हुए भी आखिरी दिनों में जो है वो उनका एक दूसरे के साथ जो ताल्लुक़ था, वो ताल्लुक़ एक बेहतर ताल्लुक़ कहा जा सकता है। दो सियासी लीडर, इंटरनेशनल वर्किंग रिलेशन। तो उस हवाले से आप समझते हैं कि मुस्तकबिल में बिलफर्ज़ अब इमरान खान नहीं रहते, नई हुकूमत आती है, इंतखाबात होते हैं, तो बिलावल और मरियम की जो इस वक्त मुलाकातें हो रही हैं, तो उसमें कहा जा सकता है कि इनका वर्किंग रिलेशनशिप भी बेहतर रहेगा? जी, इनका रहना भी चाहिए। ये दोनों बात को समझते सभी हैं ना। ये बिलावल भुट्टो भी समझते हैं, मरियम साहिबा भी समझती हैं, लेकिन ये जब इक़्तिदार में कोई बंदा आ जाता है ना, फिर उनको मुख्तलिफ रिपोर्ट्स मिलती हैं। या जो इक़्तिदार, ये इनसे काफ़ी तो गलतियों का इन्होंने खुद एतराफ़ भी किया है और गलतियों का अजाला भी गया COD की उस सूरत में, लेकिन उसके बावजूद ये इस्तेमाल भी हुए। मियाँ नवाज़ शरीफ अपनी जगह पे इस्तेमाल हुए, आसिफ अली ज़रदारी पर इसी इमरान खान के तौर में इस्तेमाल हुए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं गुलाम रसूल और आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स। नाज़रीन, जैसा कि पीटीएम का जलसा होने जा रहा है, इस हवाले से तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। कल जो जलसा है उस हवाले से पीटीएम ने जो हिकमत अमली तरतीब दी है, वहीं हुकूमती कोशिशें भी नज़र आ रही हैं कि किस तरह इस जलसे को नाकाम बनाया जाए। पंजाब और वफाकी हुकूमत का जो मौक़िफ़ है उसमें भी तज़ाद है। इस हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। उसके अलावा काबीना में जो रद्द-बदल हुई है उसके पीछे क्या कहानी है, इस हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट, यूट्यूबर, ब्लॉगर इब्राहिम कुंबर साहब। अस्सलाम वालेकुम इब्राहिम साहब, वेलकम टू शो। कैसा होगा ये जलसा?
جلسہ جی لاہور نے تو بتا دیا ہے، جلسہ ویسے کامیاب ہو چکا ہے۔ مریم نواز نے جو تحریک پیدا کیا ہے لوگوں میں، اور جس طرح وہ دیوانے وار لوگ نکلے ہیں لاہور کی گلیوں میں، تو حکومت تو ویسے ہی گھبرائی ہوئی ہے۔ اس میں پھر ڈینٹ بڑھ گیا ہے کہ یار لوگ اس طرح نکل رہے ہیں، پتہ نہیں کیا، مطلب کافی دنوں کے بعد لاہور میں اس طرح جو ہے نا وہ لوگوں نے کسی لیڈر کا استقبال کیا ہے، جسے یہ بندہ محسوس کرتا ہے کہ یار واقعی آگے لیڈر ہے کوئی نا، یا جو لوگ وہ سمجھتے ہیں انہوں نے اپنی ساری وفاداریاں مریم نواز کے ساتھ انہوں نے ان کا اعلان کر دیا۔ تو جلسے کہاں ناکام ہوتے ہیں؟ یہ پبلک جو گیدرنگز ہوتی ہیں نا، جو سیاستدان جو سیاسی پارٹیاں ہوتی ہیں وہ پبلک کے دم پہ کھڑی ہوتی ہیں، اور جب وہ اعلان کرتی ہیں تو فقط حکومت ہی کہہ سکتی ہے اور چول لوگ ہی کہہ سکتے ہیں کہ جلسہ ناکام، جلسے نہیں ناکام، اچھا، تحریک نہیں ناکام۔ مریم کا جو لب و لہجہ ہے، جو انداز ہے، اسٹائل ہے، جس طرح کی اسپیچ کر رہی ہیں، تو وہ ایک میچور قسم کی لیڈر ہو کر ابھری ہیں، بالکل میچور وہ ہو کے ابھری ہیں۔ کئی چیزیں ہیں مریم کی، یہ تربیت ہوتی رہی ہے، کیونکہ یہ آپ دیکھیں نا یہ جو اقتدار ہوتا ہے نا وہ کانٹوں کی سیج ہوتا ہے۔ تو اس دوران یا جب جو 99 والا جو دور تھا اس دوران مریم پہ یا مریم کی والدہ پہ جو کچھ گزری ہے، یہ ساری یہ ریکارڈ ہوتے ہیں نا ایک، اور ان کو فیڈ بیک تو ملتا رہتا ہے نا۔ فرض کریں کہ اس زمانے میں جو کچھ حکومت کے ساتھ جو اسٹیبلشمنٹ کرتی رہی ہوتی تھی، تو اس کا فیڈ بیک تو ان کے بچوں کو تو پتہ ہوتا، پبلک کو نہیں ہوتا، باہر وہ بات نہیں کر سکتا کوئی وزیر اعظم، وہ بھائی یہ غداری ہو جائے گی، آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کا یہ لگ جائے گا، فلاں ہو جائے گی، لیکن ان کے بچوں کو تو پتہ ہوتا ہے نا ہوتا کیا رہا ہے یہاں پہ۔ یہ سب کچھ ہو کے اب مریم اس اسٹیج پہ پہنچ چکی ہے کہ ان کے ساتھ حکومت میں یا اپوزیشن میں ہوتا کیا رہا ہے، تو اب وہ کھل کے بات کر رہی ہیں، اب مان بھی رہے ہیں، لوگوں کو بھی سمجھ آ گئی ہے، لوگ بھی ان کی بات مانتے ہیں، لوگ بھی ان کو قبول کر چکے ہیں۔ وہ ایک بالکل میچور اور زبردست قسم کی لیڈر ہیں اس وقت۔ اچھا، ماضی میں ہم نے دیکھا محترمہ بے نظیر بھٹو اور میاں نواز شریف سیاسی طور پر حریف ہوتے ہوئے بھی آخری دنوں میں جو ہے وہ ان کا ایک دوسرے کے ساتھ جو تعلق تھا، وہ تعلق ایک بہتر تعلق کہا جا سکتا ہے، دو سیاسی لیڈر ورکنگ ریلیشن۔ تو اس حوالے سے آپ سمجھتے ہیں کہ مستقبل میں بالفرض اب عمران خان نہیں رہتے، نئی حکومت آتی ہے، انتخابات ہوتے ہیں، تو بلاول اور مریم کی جو اس وقت ملاقاتیں ہو رہی ہیں، تو اس میں کہا جا سکتا ہے کہ ان کا ورکنگ ریلیشن شپ بہتر رہے گا؟ جی، ان کا رہنا بھی چاہیے۔ یہ دونوں بات کو سمجھتے سبھی ہیں نا، یہ بلاول بھٹو بھی سمجھتے ہیں، مریم صاحبہ بھی سمجھتی ہیں، لیکن یہ جب اقتدار میں کوئی بندہ آ جاتا ہے نا، پھر ان کو مختلف رپورٹس ملتی ہیں، یا جو اقتدار یہ ان سے کافی تو غلطیوں کا انہوں نے خود اعتراف بھی کیا ہے اور غلطیوں کا ازالہ بھی گیا COD کی اس صورت میں، لیکن اس کے باوجود یہ استعمال بھی ہوئے۔ میاں نواز شریف اپنی جگہ پہ استعمال ہوئے، آصف علی زرداری پر اسی عمران خان کے دور میں استعمال ہوئے۔ اب جو کر رہا تھا کہ وہ جو بڑے صاحب تھے تو اس کے پہ نواز شریف استعمال ہو گئے، لیکن پھر آصف علی زرداری یہ الیکشن جو ہوئے صادق سنجرانی والے، تو اس میں یہ یوز ہوتے رہتے ہیں، لیکن میرے خیال میں اب جو ہے نا وہ اب اب وہ جو جتنے آسرے تھے، جتنے جھانسے تھے، جتنے وہ سارے ختم ہو گئے۔ اب نہ پیپلز پارٹی کسی پہ اعتبار کرنے کے لیے تیار ہے سوائے کسی سیاسی قوت کے، نہ نواز علی کرنے کے لیے تیار ہے۔ اچھا، پھر ہم جلسے پہ آتے ہیں کہ جلسہ شیخ رشید صاحب کو اہم ٹاسک دیا گیا ہے، کیا جلسے جلوس روکیں گے، کیا کریں گے؟ یار نہیں رکھ سکتے شیخ رشید کو تو ویسے ریلوے کا بیڑا غرق کر دیا اس نے، میں نے پروگرام اس پہ کیا تھا، 100 حادثے سے زیادہ اس کا ریکارڈ ہے، اور کسی کی ذمہ داری نہیں قبول کی، سینکڑوں لوگ مارے کے، ملینز میں نقصان ہوا ریل نہیں سنبھال سکتا یار، وہ ملک کی سیکیورٹی اور انٹرنل سیکیورٹی اور امن امان سنبھالے گا؟ یہ ایسے ہی ہوتے ہیں بھائی، تم دو ایسے کر دو، بس زبان کا جو پھر پگارو صاحب ایک صاحب کے لیے کہتے تھے کہ تو زبان کا بھواسی رہنا، تو یہ شیخ رشید بھی اسی علت میں مبتلا ہیں، بس باقی جلسے ورسے کیا روکیں گے یار۔ ہاں، اس کو ٹھیک اس لیے وزارت تو ہو سکتا ہے دے دی گئی ہے کہ بھئی یہ یتیم ہے، سیاسی یتیم ہے، ویسے ہمیشہ پرائے اسٹیجوں پہ آ جاتا ہے ویسے، اور باقی اس کی پارٹی تو ہے نہیں، اس سے ہی برا کام کروا لیں، اور ٹھیک ہے برا کام۔ انہوں نے وہ خطرناک بات کی تھی کچھ دن پہلے کہ لگتا ہے کہ انڈیا ہمارا کوئی عام لیڈر مار دے گا،
ویسے بد یہ بڑی کالی زبان والا بندہ ہے، اس کو یہ کرتا تو خیر انفارمیشن پہ اس کو پتہ ہوگا کہ ابھی کس کو ٹارگیٹ کرنا ہے، کیونکہ بندہ ہی ان کا ہے نا جو مارتے ہیں اصل میں، تو اللہ خیر کرے گا ویسے. لیکن اس کو یہ بھی آپ بتا دیں نا کہ پھر پرچہ بھی آپ پہ ہونا ہے بیٹا. آپ کہہ رہے ہیں نا، آپ انفارمیشن دے رہے ہیں تو پھر پرچہ بھی آپ پہ ہوگا. یہ صورتحال یہ ہو سکتا ہے کل نہ رہے نا، کل صورتحال چینج بھی ہو سکتے ہیں نا پولیٹیکل. یہ تو نہیں اس سیاسی، یہ جو جس کو سیاسی یا جمہوری صورتحال کرتے ہیں اس میں تو ملک نیچے جا رہا ہے. یہ تو رہنی نہیں ہے نا، یہ تو تبدیلی آنی ہے حقیقی تبدیلی. تو اس کو کوئی سمجھائے تو آپ کہہ سکتے ہیں ابھی حکومتی صفوں میں بے چینی ہے، جس وہ بڑی بے چینی ہے بھائی. حکومت سے کھلبلی مچی ہوئی ہے، ادھر تباہی ہوئی ہے. اسی لیے تو وزراء کہہ رہے ہیں کہ یار من جاؤ بات چیت کریں. رابطے بھی ہوئے ہیں اور یہ گئے بھی ہیں، کچھ فون وون کیے ہیں، لیکن رابطوں کا ٹائم مطلب ان سے کیا رابطے ہوں گے. ایک وہ ہوتا ہے نا اوپر سے آ کے بٹھا کے بندے آپ کو، وہ ان کا پنجاب میں ایک وہ کھیل ہوتا ہے نا جو گڈے گڈیوں والا، تو اسی طرح کے ہیں پپیٹس جو ہوتے ہیں. پتلی تماشا یہ پتلی ہیں، وہ بس وہ پبلک تماشا دیکھ رہی ہے، ڈوریاں باہر تیل رہی ہیں. ان سے بات کون کرے گا؟ یہ خود باتیں کیا منتے ترلے کر کے آئے ہیں. بہت شکریہ. عمران کنبر صاحب تجزیہ دے رہے تھے، بتا رہے تھے کہ حکومت میں جو ہے پریشانی، حکومتی صفوں میں پریشانیاں ہیں. دوسری جانب وہ لاہور کے جلسے کو کامیاب جلسہ بھی قرار دے رہے ہیں. کل دیکھنے میں کو ملے گا کہ کس طرح پنجاب کے لوگ، لاہور کے لوگ مینار پاکستان پہ اکٹھے ہوتے ہیں اور سیاسی قائدین جو ہے وہ کیا فیصلے کرتے ہیں. مزید کسی پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ.